السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا موضوع ہے ہاتھی کا وزن۔ ہاتھی کا وزن بہت زیادہ وزن ہوتا ہے۔ یہ ہمارے موضوع کا نام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ پیارے بچوں، ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک بادشاہ بہت بیمار ہوا تھا، سخت بیمار ہو گیا، بہت بیمار، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کے جینے کی آس باقی نہ رہی۔ آس بولتے ہی امید کو۔ اتنا بیمار رہا کہ بالکل اس کی امید نہیں رہی کہ یہ بادشاہ سلامت بچ جائے۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی، منت ماننا بولتے ہیں ہم جو نیاز رکھتے ہیں، نظر مانا، ٹھیک ہے، منت ماننا، نظر ماننا۔ اس نے وہ نظر مانی کہ اگر میرا صحت ٹھیک ہوا تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے آرزو کی، اے اللہ، اگر میری صحت ٹھیک ہو جائے گی، میں ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ بانٹ بولتے تقسیم، ٹھیک ہے، بانٹ دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس نے عرض کیا، اس نے بہت عرض کیا، اس نے بہت التجا کیا، اے اللہ، مجھے صحت عطا فرمائے، جو میری مال دولت جو ہے اس میں سے میں ہاتھی کے وزن کے برابر میں روپیہ نیاز دوں گا، ٹھیک ہے۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم کیا تھا کہ فٹافٹ یہ جو بادشاہ سلامت تھا یہ ٹھیک ہو گیا کچھ دنوں میں ہی۔ لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا کس چیز سے، کہ ہاتھی کو میں کیسے تولوں تاکہ اس کے برابر جو میں نے نیاز رکھتے وہ پیسے رکھے تھے، وہ کیسے میں ہاتھی کو تول کے وہ پیسے برابر کروں۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکے، تو اس نے کیا کیا، اس کو یہ من میں تھا کہ اگر میں نے ایسے ہی پیسے دے دیے لیکن میں نے جو منت پوری رکھی تھی وہ مجھے پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے پہلے ہاتھی کو ضرور وزن کرنا تھا، اس لیے پریشان ہوا تھا۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ اب اس کے دربار میں بہت لوگ موجود تھے لیکن عقل مند تھے سارے لوگ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات نہ بن پڑی، لیکن سب سوچ رہے تھے اس بارے میں کہ ہاتھی کو کیسے تولیں، لیکن کسی کے دماغ میں یہ بات بالکل نہیں آئی۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا۔ تو کیا کیا، ایک وہاں انہوں نے اعلان کیا، پورے ملک میں یہ اشتہار کیا کہ ہاتھی کو کون وزن کر کے دے گا، جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ تو پورے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ ہاتھی کو تولنا ہے، کیسے تولیں گے ہاتھی کو، ہاتھی کے برابر اس کو پیسے نیاز دینے تھے۔ بہت وہاں پہ بہت وہاں پہ یہ بات پھیل گئی کہ ہاتھی کو کیسے تولیں تاکہ اس کے وزن کے برابر ہمیں پیسے کسی فقیر میں بانٹنے تھے۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ نے اپنی عقل پر زور دیا۔ انعام کی وجہ سے جب لوگوں نے یہ سنا کہ انعام رکھا گیا اس چیز کے لیے کہ کون اس چیز کو ہمیں دکھائے گا کہ ہاتھی کو وہ تول کے دکھائے گا، تو یہ بات پورے ملک میں پھیل گئی۔ سب اپنی عقل پہ زور دینے لگے۔ ہزاروں جتن بولتے ہیں کوشش کو، ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی اس بات کو سمجھنے کی کہ ہاتھی کو کیسے تولیں اور اس کے وزن کے پیسے کیسے ہم تولیں، لیکن کسی کے دماغ میں ایسی بات ہرگز نہیں آئی۔ کچھ مہینے اس طرح گزر گئے، بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں۔ اب یہ جو ہے بادشاہ،
بہت فکر مند ہوا اس چیز سے کہ اس کو لگا کہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی پہ، آج میں ہوں، کیا پتہ کل تک کیا ہوگا۔ اب بہت پریشان ہو گئے اس چیز سے کہ میں نے جو منت رکھی تھی، اب میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد بولتے ہیں، عہد کرا بولتے ہیں وعدے کو، اس نے رب العزت سے وعدہ کیا تھا کہ میری زندگی دوبارہ لوٹ کے آئے تاکہ میں ہاتھی کے برابر پیسہ فقیروں میں، ننگی فقیروں میں، بھوک لوگوں میں بانٹ کے دوں گا۔ لیکن اب اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہاتھی کو تول کے اس کے تولے وزن کے برابر پیسے میں کیسے لوگوں میں بانٹ دوں۔ اب اس میں بہت شش پنجوں میں ہو گیا، بہت پریشان رہ گیا بادشاہ اس چیز سے۔ اب میں نے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اب میں وعدہ کیسے نبھاؤں؟ اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ اب یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ پہ یہ فرض ہے، میں کیسے اس بات کو پورا کروں۔ فرض ہوتا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس لیے اس کو بہت پریشانی تھی اس چیز کی۔ بچوں، اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔